آصف ثانی کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے ہم باتیں کر رہے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم گفتگو تھی, اہم باتیں تھیں. پاکستان میں اگر پچھلے آپ 8-8.5 برس معذرت خواہ ہوں, بلکہ ہاں نہیں معذرت خواہ نہیں ہوں, اگر ہم کوئی 13 برس دیکھیں تو اہم باتیں یہی رہیں جن سے رفتہ رفتہ ہر ایک دن گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, کئی برس گزر گئے, حاصل کچھ نہ ہوا. یہ ضرور ثابت کر پائے ہم کہ شاید ہر کوئی کہیں نہ کہیں مجرم ہے جس نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا. ہم نے یہ باتیں کی کہ وہ دارا چور ہے, وہ شخص بے ایمان ہے, اس نے اتنے پیسے کھا لیے, اس نے اتنے پیسے لوٹ لیے. اگر آپ احتساب بیورو اور نیب کے اصلی جو زمانے تھے سیف الرحمان صاحب کے زمانے سے بھی ابتدا کر لیں, ویسے اس سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں کہ وہاں سے ابتدا کریں. جہاں میاں صاحب کی جب پہلی بار حکومت برطرف کی گئی اور 1-1.5 مہینے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, تو روز پاکستان ٹی وی کے اوپر ایک شو ہوا کرتا تھا شام کو جہاں بیٹھ کے ان کے اوپر نہایت تنزیہ قسم کے پریس کانفرنسز ہوتی تھی. بتایا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کس طرح پیسے خود برد کیے. مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا صاحب کا نام, صحیح سے ذہن میں نہیں ہے. وہ روز بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ شہزادے نے اپنے رائے بند محل کے لیے روڈیں بنا لیں اور یوں شہزادے نے ہائی وے بنوائے, اور بڑی خطرناک قسم کے بیانات ہوتے جس سے ایکسپوز کیا جاتا تھا کہ شاید مبینہ طور پہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کتنے کرپٹ تھے. پھر وہ گورنمنٹ ریسٹور ہو گئی, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلی گئی اور ہم نے ان باتوں کے بارے میں کبھی نہ سنا دوبارہ. پھر احتساب بیورو آیا اور اس نے پوری جان ماری. سیف الرحمان صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, 11 برس آصف زرداری صاحب کو جیل میں رکھا اور کیس پہ کیس بنتے گئے, کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا اس انویسٹیگیشن کے اندر, لیکن کبھی بھی زرداری صاحب کو کسی چیز کی سزا, کسی الزام کی سزا نہیں ملی, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. اور ایونچولی محترمہ بھی پاکستان سے چلے گئے, زرداری صاحب بھی ایونچولی چلے گئے, میاں نواز شریف صاحب بھی مشرف صاحب کے زمانے میں چلے گئے. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھلتی رہی. آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس دور حکومت میں ہر قسم کا گیٹ موجود ہے, NRO گیٹ, میمو گیٹ, فیملی گیٹ, اور آنے والے دنوں میں شاید میڈیا گیٹ. گیٹ کیپر کون ہے مجھے نہیں پتا. زرداری صاحب ہیں, ISI ہے, گیلانی صاحب ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, سعودی عرب ہے, UAE ہے, ایران ہے, پتہ نہیں کون ہے اس کا گیٹ کیپر, لیکن ہر چیز کا گیٹ پاکستان میں پایا جاتا ہے. واٹر گیٹ کو واٹر گیٹ کہنے والے بھی اب شرمندہ ہو گئے ہوں گے. لیکن یہ تھی اہم باتیں. جو غیر اہم باتیں ہیں میں اس پہ چند منٹ گزارنا چاہوں گا, اور غیر اہم باتیں یہ ہیں کہ پاکستان میں اکثر کوئی نہ کوئی شخص, آج سے نہیں کئی برس سے, اور پچھلے 3-4 برس سے تو بہت زیادہ, کئی بار لوگوں نے اپنے بچے بیچنے کی کوشش کی. غیر اہم سی بات ہے. کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی. بہت سے غریب لوگوں نے خودکشی کر لی, اپنے بچوں کو قتل کر دیا, بیوی بچوں کو زہر دے دیا, خود کو مار لیا. اس کے بعد میاں صاحب یا گیلانی صاحب یا جو بھی جس کا علاقہ پڑتا ہو, وہ گئے, چند لاکھ روپے جو بچے ان کو دیے یا تعزیت کی اور آ گئے. اس کے بعد کسی نے, اگر آپ کو یاد ہو لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا, ایک صاحب نے مرحوم, انہوں نے خود کو بھی قتل کر لیا تھا, اپنی بیوی بچوں کو بھی, صرف ایک بیٹا جو تھا اس کو زندہ چھوڑ دیا تھا پیچھے. اور شہباز شریف صاحب گئے تھے, پھر اس کو پیسے ویسے, کسی نے پلٹ کے پوچھا وہ بچہ اب کس حال میں ہے, کس قسم کا ذہنی اس کا توازن ہے, کون اس بچے کی دیکھ بھال. ہم نے چند روپے اس کے منہ پہ مارے اور بات ختم ہو گئی. یہ نہ دیکھا کہ معاشرے میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں. اب میڈیا سے یہ شکایت ہے کہ جی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, ہم تو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں قوم کو. چلیے, میں قیاس نہیں کرتا, میں انالیسز نہیں کرتا, میں اپنی بقراتیت نہیں جھاڑتا. اخباریں اٹھا کے دیکھ لیجیے, اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے, خبریں پڑھ لیجیے, حالات دیکھ لیجیے. آج سے 4 روز پہلے کراچی میں ایک شخص نے اپنے آپ کو آگ لگا کے جلایا, پھر دوسرے شخص نے آگ لگا کے اپنے آپ کو جلایا. گورنر صاحب نے ایک کا نوٹس بھی لیا. اس کے بعد کل پنجاب میں, لاہور میں 2 روز پہلے ایک خاتون 3000 روپے کے جھگڑے پہ, کیونکہ اس کا قرض تھا اور اس کے بس میں نہیں تھا کہ جا کے دکاندار سے کیسے کہے کہ مجھے قرض کھانا دے دو, وہ اپنی 3 بچیوں کو لے کے دریا میں کود گئی. 2 بچیاں ماری گئیں, وہ عورت اور ایک بچی بچ گئی. اب تو کسی نے جا کے اس کے منہ پہ چند روپے بھی نہیں مارے. پہلے تو چپ کرانے کے لیے جا کے کوئی نہ کوئی کچھ پیسے ڈال دیا کرتا تھا. عزتیں لٹے جا رہی ہیں, بیٹیاں گھر برباد ہوئے چلے جا رہے ہیں, کراچی میں لوگ قتل ہوئے چلے جا رہے ہیں, بلوچستان میں قتل عام چلے جا رہا ہے. پرسوں ترسوں ایک کسی جائیداد کے جھگڑے کے اوپر 12-14 لوگ مار دیے تھے ہم نے. اس سے اگلے روز ہم نے کسی رشتے کے جھگڑے پہ, میں خاص سے فیصلہ آباد یا کہیں کسی رشتے کے جھگڑے پہ 3 لوگ مار دیے, 4 زخمی تھے. اس کے بعد حادثات
میں جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کو تو ہم گنتے ہی نہیں، جو اس وقت جہاں بھاگ ہوئے سو ہوئے، باقی پلٹ کے ہم دیکھتے نہیں کہ ان کے بعد ان کی زندگی میں سائیکولوجیکلی وہ کس طرح جی رہے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں۔ یہ ساری غیر اہم باتیں ہیں۔ اب سے چند روز پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، بجٹ سے کچھ روز پہلے، 2-3 روز پہلے تک روز ایک بچہ تعلیمی حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر رہا تھا۔ کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ غیر اہم سی بات تھی نا۔ کسی نے پلٹ کے پوچھا اس کے گھر والوں سے کہ بھائی کس طرح جی رہے ہو، کیا مشکل ہے؟ بڑی بات ہوئی، وہ ہیڈ ماسٹر کے خلاف FIR کاٹ دو، اس کو اریسٹ کر لو، اس کا پرچہ کر دو۔ کسی نے پلٹ کے پوچھا کہ بھائی اب اور کوئی بچہ خودکشی تو نہیں کرے گا تعلیمی نظام؟ نہیں، رات گئی بات گئی، غیر اہم بات ہے، اس پہ کیا بات کرنی ہے۔ رات گئی بات گئی، اس شخص نے اپنے بچوں کا قتل کیا، رات گئی بات گئی، کچھ لوگ اپنے بچے بیچتے تھے، اور حکومت کو اب یہ سمجھ میں آ گیا، کہنا بڑے آسان سے، وہ میڈیا ہے بھائی، بات اچھالتا ہے، بات بگاڑتا ہے، اور ایسے ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ خبریں ہم نے لکھی ہیں؟ کیا یہ قتل ہم نے کیے ہیں؟ کیا لوگ جو اپنے آپ کو خود سوزی کر رہے ہیں کیا وہ ہم کروا رہے ہیں؟ کیا میڈیا جو ان کو پیسے دیتا ہے کہ جا کے خودکشی کر لو، یا میڈیا کسی کو پیسے دیتا ہے کہ خود مر جاؤ، اپنے بچوں کو مار دو؟ کیا عوام اتنی بے وقوف ہے کہ میڈیا کی کو فیڈ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہی کر رہی ہے؟ حکومت وقت، اپوزیشن، مفاہمت، انالیسز، اور آج میڈیا سے بھی میرا سوال ہے، کیا ہمارے پاس ان غیر اہم باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے؟ کیا بس یہ خبر کی حد تک ہیں، بہت ہوا 2-1 دن شو کیے اور پھر بھول بھال گئے صاحب، اور پھر ہم کسی نہ کسی نئے گیٹ میں پھنس گئے؟ NICL گیٹ کہہ لیجئے، OGDCL گیٹ کہہ لیجئے، حج اسکیم گیٹ کہہ لیجئے، چیف جسٹس گیٹ کہہ لیجئے، گیلانی صاحب کی 3 منٹ کی سزا گیٹ کہہ لیجئے، گیٹ ہی گیٹ ہیں۔ ان گیٹوں کے اوپر پتہ نہیں کون سے اژدہے بیٹھے ہیں۔ غریبوں کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ کسی کے پاس تنخواہ ہے، نہ رزق ہے، نہ روزی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ویٹ کے بمپر ایکسپورٹ ہیں، بجٹ بڑا پیپل فرینڈلی ہے، اور CNG ہے نہیں ملک کے اندر۔ ہڑتالیں سارے ملک میں ہو رہی ہیں، اور ہمارے منسٹر پیٹرولیم کہتے ہیں ابھی تو پرائس بڑھی بھی نہیں، ابھی سے کاہے کو شور کرتے ہو بھائی۔ بجلی، کسی نے اگلے دن شو میں کہا تھا، بڑا صحیح کہا تھا، آپ تو بجلی کے نرخوں کو رو رہے ہیں، اس دن سے ڈریے جب بجلی 24 گھنٹے آئے گی، پھر بل دینا پڑے گا تو مر جاؤ گے۔ ابھی تو 2-4 گھنٹے آتی ہے تو بل بھی تھوڑا آتا ہے، اگر 24 گھنٹے کا بل آ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ابھی تو شکر ہے کہ نہیں آ رہی۔ اسی طرح پانی کا حال، ریسورسز کا حال، بھوک مفلسی، بے روزگاری کا حال، اکانومی کا بیڑا غرق ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے نہیں، بزنسز چل نہیں رہے، صرف چند لوگ ہیں ان کے پاس اربوں روپیہ ہے، چاہے وہ کسی اینکر کو خریدیں، چاہے کسی میڈیا کو خریدیں، چاہے کسی اخبار کو خریدیں، چاہے کسی جج کو خریدیں، چاہے کسی منسٹر کو، چاہے کسی سرکار کو، چاہے وزیر اعظم صدر کو، جس کو چاہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ مطلب ایک ملک ریاض نہ ہوئے، نہ جانے کیا ہوئے۔ لیکن بات تو ہے نا کہ جب ملک میں اتنی بھوک، اتنی غربت، اتنی مفلسی ہوگی، اور اتنا ہوکا ہوگا، اتنی ہوس ہوگی، اتنا لالچ ہوگا، تو بھیا پھر نوٹ تو ٹن ٹن بولے گا، اور وہ بول رہا ہے۔ سکہ کھرا ہو چاہے کھوٹا ہو بولتا ہے، اور سکہ ہمارے ہاں بول رہا ہے۔ جس کے ہاتھ لگ گیا اس نے بوری بھر کے نکل لیا، جس کے ہاتھ نہ لگا اس نے خودکشی کر لی یا بچے مار دیے، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بچیاں لیں اور رابی میں کود گئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔